السلام علیکم۔ 4 آسمانی کتابیں۔ نمبر 1 تورات۔ تورات عبرانی زبان کا لفظ ہے اور یہ نازل بھی عبرانی زبان میں کی گئی ہے۔ تورات کے معنی شریعت یا ہدایت کے ہیں۔ یہ بنی اسرائیل کے پہلے صاحب حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 1351 قبل مسیح میں نازل ہوئی۔ نمبر 2 زبور۔ زبور یونانی زبان کا لفظ ہے جبکہ یہ نازل عبرانی زبان میں کی گئی تھی۔ زبور کے معنی بڑی نظم، پارہ یا ٹکڑے کے ہیں۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر 990 قبل مسیح میں اندازاً نازل کی گئی۔ نمبر 3 انجیل۔ انجیل یونانی زبان کا لفظ ہے جبکہ انجیل سریانی زبان میں نازل کی گئی۔ انجیل کے معنی خوشخبری کے ہیں اور صحیح ترین تو یہ ہے کہ انجیل بھی عبرانی زبان میں نازل کی گئی تھی کیونکہ اہل یہود کی یہی زبان ہے اور یہ بنی اسرائیل کے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انطاکیہ کے شہر میں 30ویں عیسوی میں نازل ہوئی۔ نمبر 4 قرآن مجید۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ لفظ قرآن عربی زبان کا لفظ ہے۔ قرآن مجید 23 سال یا 22 سال 5 ماہ 14 دن کے عرصے میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ قرآن مجید 610 عیسوی تقویم کے مہینے اگست اور اسلامی یا ہجری تقویم کے مہینے رمضان المبارک میں نازل ہوئی اور قرآن مجید کی آخری آیت 632 عیسوی میں نازل ہوئی۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفحوں کو کالا کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی کے ساتھ چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ جب نیت میں کھوٹ آ جائے تو پھر یہ تینوں چیزیں راستہ بدل لیتی ہیں: مال، رزق اور محبت۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بے وقوفی کی آخری حد ہے۔ جب بھی خدا سے دعا مانگو تو نصیب مانگو، عقل نہ مانگو، کیونکہ بہت سے عقل والے نصیب والوں کے پاس غلامی کرتے ہیں۔ نبھانے والا آپ کی 1000 غلطیاں بھی معاف کر دیتا ہے اور چھوڑنے والا بنا غلطی کے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ آپ ویسی زندگی ضرور گزارو گے جیسی زندگی کی آپ نے خواہش کی ہے۔ بس اللہ پر توکل رکھیں، وہ بہتر نہیں بہترین کرے گا انشاءاللہ۔ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ۔ کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ بابا جی آپ عبادت کرتے ہوئے کیا سوچ کر مسکراتے ہیں؟ بیٹا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ انسان ساری زندگی بھی عبادت کر لے لیکن اس کی بخشش
میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش کے بنا نہیں ہوگی۔ غم اور مشکلات صرف اللہ کو بتایا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ تمہیں ضرور جواب بھی دے گا اور تمہاری تکلیف بھی دور کرے گا انشاءاللہ۔ درخت اپنا پھل خود نہیں کھاتے، دریا خود اپنا پانی نہیں پیتے، پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دوسروں کے لیے جینا ہی اصل زندگی ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبت دیتا ہے اسے پھر کسی اور چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اور جسے وہ دنیا دیتا ہے اس کی خواہش بھوک بن جاتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ خوبصورتی کے بہترین راز: ہاتھوں کی خوبصورتی کے لیے اپنے ہاتھوں سے صدقہ دیں، آواز کی خوبصورتی کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کی خوبصورتی کے لیے اللہ کے خوف سے آنسو بہائیں، چہرے کی خوبصورتی کے لیے وضو کی عادت ڈالیں، دل کی خوبصورتی کے لیے اپنے دل میں اللہ کی یاد بسائیں، اور دماغ کی خوبصورتی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ اللہ کے خوف سے گرنے والا آنسو بے شک چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ سمندر کے برابر گناہ مٹا دیتا ہے۔ مکانوں کے بنانے میں عمر ختم کر رہا ہے، بسیں گے دوسرے اور حساب دے گا تو۔ اگر میری زندگی میں دکھ نہیں ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے بناتا؟ ماں اور بیوی دونوں ہی عزت و احترام کے حقدار ہیں، کیونکہ ایک آپ کو دنیا میں لائی اور دوسری ساری دنیا چھوڑ کر آپ کے پاس آئی۔ گھر سونے چاندی سے نہیں، ہمیشہ اچھے اخلاق سے آباد ہوتے ہیں۔ کسی کو اپنی دعاؤں میں ہر دم یاد رکھنا ہی تو محبت ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہوتے ہیں مگر حوصلے الگ الگ ہیں، کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ وہی لوگ انمول ہوتے ہیں جو پریشانی میں دلاسا دیتے ہیں، عقل کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں، کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں بلکہ قسمت سے ملتے ہیں۔ بڑی گہری بات، ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے۔ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ سجدوں میں گرنے سے پہلے ان لوگوں کو گلے لگائیں جو آپ کی وجہ سے اذیت میں ہیں، کیونکہ دل آزاریاں معاف نہیں ہوتی۔ عبادت ضرور کیجیے،
مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کے دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔